وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ دو حالت ذکر کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ مومنین کے سامنے ان کا سلوک کیا تھا منافقین کا، دوسرے یہ کہ اپنے لوگوں کے سامنے ان کا کیا طریقہ تھا۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ جب مومنوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جو اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوں تو کہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہے، تو خلا یخلو خلوتاً اور خلاءً بھی مصدر ہوتا ہے، اور خلا بہی اور خلا الیہ دونوں تنہائی میں ملنے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگا، دوسرے خلا کا ضمن مذمت تم سے الگ رہے، جدا رہے، تم سے تجاوز کر جائے۔ تیسرے خلاوتو بہی بمعنی سخیتو منہ ہو۔ تو یہ تین احتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلے میں چونکہ کچھ مقدر نہیں نکالنا ہے بلکہ خلا کا صلہ الی آتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی میں ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ خلوت بفلان و الیہ سے لیا گیا، اذن فرت معہ، جبکہ تم اس کے ساتھ تنہائی میں ہو، تو اس کا صلہ بے بھی آتا ہے، الی بھی آتا ہے۔ یا خلا کا ضمن سے لیا گیا، یعنی ادا کا ضمن، ادا کا یعنی جاوزہ کا و مزاحن کا، کہ تم سے تجاوز کر جائے، تم سے گزر جائے، مذمت۔ تو اب اس میں مفعول چاہیے، تو مفعول نکالنا پڑے گا، نہیں وَإِذَا خَلَوْهُمْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی جب مسلمانوں سے تجاوز کر کے اپنے شیطانوں کے پاس جائیں تو کہیں اِنَّا مَعَكُمْ۔ تیسرا یہ کہ خلوتو بہی بمعنی سخیرتو منہ سے لیا گیا ہے، تو جس کا صلہ با آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، تو یہاں بھی نکالنا پڑے گا وَإِذَا خَلَوْا بِهِمْ، پھر اِلیٰ شَيَاطِينِهِمْ جو اِلیٰ آیا تو انہا کے معنی کی تضمین کی وجہ سے، یعنی پہنچانے کے معنی کی تضمین کے لیے، یعنی ان سے مذاق کریں، اس مذاق کو اپنے شیطانوں کے پاس پہنچاتے ہوئے۔ تو اس میں اور مقدر بھی زیادہ ماننا پڑے گا، جار مجرور دونوں، اور انہا کے معنی کی تضمین بھی ہوگی۔ یا خلوت بہی معنی سخیرتو منہ سے لیا گیا ہے، اور تعدیہ اس کا الا کے ساتھ ہوا انہا کے معنی کو، یعنی پہنچانے کے معنی کو شامل کرنے کے لیے۔ اب جو فرمایا گیا شیاطین، تو شیاطین سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس میں اضافت ہم کی طرف، اپنے شیطانوں سے ملیں، اس لیے اس سے مراد الذین معصل الشیطان فی تمردہم، جو اپنی سرکشی میں شیطان کے مشابہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر کا اظہار کرنے والے ہیں، یعنی کفار مجاہرین سے ملیں تو کہیں انا معکم۔ اب وہ کفار مجاہرین تو الگ قسم ہو گئے، کیونکہ تین قسمیں ہیں، مومنین مخلصین، دوسرے کفار مجاہرین، تیسرے منافقین۔ تو یہ جب الگ قسم ہے تو ان کی اضافت ان کی طرف کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ چونکہ اصل کفر میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں، اعتقاد ایک رکھتے ہیں، اس لیے اس کی طرف اضافت و اضافتہم الیہم، اور ان کی طرف اضافت کفر میں باہمی شرکت کی وجہ سے۔ یا ان سے مراد کے بارے منافقین، اور انا معکم کہنے والے، آمنا کہنے والے یہ صغار منافقین تھے، کہ چھوٹے منافقین مومنین کے پاس آئے تو کہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بڑے منافقین کے پاس پہنچے تو کہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب لفظ شیطان کو بتایا کہ سیوہ نے اس کو کہیں فعال کے وزن پر قرار دیا ہے، نون اس کا اصلی ہوگا، اور کہیں فعلان کے وزن پر قرار دیا ہے، تب نون اس کا زائد ہوگا، فعلان ملک نون زائدتان ہے۔ اور سیوہ نے لفظ شیطان کے نون کو کبھی تو اصلی ٹھہرایا ہے، اس وجہ سے کہ یہ شیطان بمعنی بعوجہ سے لیا گیا، اور مناسبت کہ شیطان جو ہے صلاح اور درستی سے دور ہے، اور اس پر شاہد عرب کا قول تشیطن بمعنی بروزن تفعل ہے، تو لام کے مقابلے میں نون ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون اصلی ہے، اور کبھی زائد ٹھہرایا ہے اس بنا پر کہ یہ شاطہ بمعنی بطلہ سے لیا گیا ہے، تو فعال کے وزن پر ہوگا، یہ فعلان کے وزن پر ہوگا، اور شیطان کے نام میں سے باطل ہے بھی، تو شاطہ یشی تو یہ اس کا اصلی ہو جائے گا، اور آخر میں جو الف نون ہے یہ زائد ہو جائے گا۔ تو کہیں یہ بتایا ہے
تو جب فعلان کے وزن پر ہوگا تو نون زائد ہوگا، فعال کے وزن پر ہوگا تب نون اصلی ہوگا. قالوا انا معکم، وہ کہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں معیت مکانی مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو دوسری جگہ سے آ رہے ہیں. تو پھر انا معکم کہنے کا مطلب تو مراد ہے انا معکم فی الدین والاعتقاد، ہم دین اور اعتقاد میں تمہارے ساتھ ہیں. اب فرق بیان کیا ہے کہ مومنین کے پاس جائے تو آمنا کہیں. آمنا جملہ فعلیہ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تاکید نہیں ہے. اور انا معکم یہ جملہ اسمیہ ہے اور انا سے مؤکد بھی ہے. تو مومنین کے سامنے جملہ فعلیہ بولتے اور ان کے سامنے جملہ اسمیہ وہی مؤکد کر کے. تو اس کی وجہ کہ پہلا جملہ جو مومنین کے سامنے کہتے تو اس میں صرف ان کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم ایمان لائے، یعنی حدثنا الایمان. اور کفار کے سامنے جو کہنا تھا اس میں یہ ظاہر کرنا تھا کہ پہلے جس اعتقاد پر ہم تھے اب بھی اسی اعتقاد پر ہیں. اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کی صورت میں پیش کرتے. اور مؤکد کیوں کیا؟ کیونکہ متکلم جس کلام کو رغبت رکھتا ہے اور جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ سامع اس کو قبول کرے گا، مانے گا، تو اس کو مؤکد کر کے پیش کرتا ہے. جیسے انا آمنا بربنا، کہ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے. یہ مومنین کے قول کی حکایت ہے. تو وہاں پر مؤکد کر کے کہا گیا ہے کیونکہ اس کلام میں ان کو رغبت بھی ہے اور یہ بھی امید ہے کہ یہ مقبول ہوگا. تو یہ جو کفار کے سامنے کہتے تھے تو کفر کے اظہار میں ان کو رغبت بھی تھی اور یہ بھی تھا کہ کفار اس کو مانیں گے. اور مومنین کے ساتھ جو کہتے تھے تو وہاں نہ تو ان کے آمنا کہنے میں کوئی رغبت تھی اور نہ یہی امید تھی کہ مومنین کے سامنے ہماری بات چلے گی، مقبول ہوگی. تو یہ دو فرق بیان کیے کہ مومنین سے خطاب کیا جملہ فعلیہ سے اور شیاطین سے جملہ اسمیہ کے ساتھ جو انا سے مؤکد ہے. اس لیے کہ پہلے سے یعنی مومنین سے جو کہا اس سے ان کا قصد ہے احداث ایمان کا دعویٰ اور دوسرے سے ان کا مقصد ہے تحقیق ثباتہم علی ما کانوا علیہ، ان کے ثابت رہنے کی تحقیق اسی دین پر جس پر کہ وہ پہلے تھے. ایک اس وجہ سے پہلی جگہ فعلیہ، دوسری جگہ اسمیہ. اور دوسری مؤکد جو ہے کہ دوسرا مؤکد اور پہلا بغیر تاکید کے اس کو بیان کیا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، اور اس لیے کہ ان کے لیے کوئی باعث محرک عقیدہ اور صدق رغبت کا نہیں تھا اس میں جس سے کہ انہوں نے مومنین سے خطاب کیا، یعنی جو ان سے آمنا کہا. تو محرک بھی نہیں ہے اور کہ وہی اعتقاد ان کا ہو تو اعتقاد تو تھا نہیں اور نہ ہی اس کی رغبت. دوسرے ولا توقع رواج ابتغاء الکمال فی الایمان علی المؤمنین من المہاجرین والانصار بخلاف ما قالوه مع الکفار، اور نہیں یہ توقع کہ ان کے کمال کا دعویٰ چل سکے گا، رائی ہو سکے گا. ایمان میں کمال کا دعویٰ رائی ہونے کی توقع مومنین کے سامنے مہاجرین اور انصار نے سے برخلاف اس کے جو انہوں نے کفار کے سامنے کہا. اس وجہ سے وہاں مؤکد بھی کیا اور یہاں پہلی جگہ مؤکد نہیں کیا. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. تو انما جو ہے یہ اپنے مدخول کو مابعد پر محدود کر دیتا ہے، کلمہ اخیر کے حصر کے لیے آتا ہے. یعنی ہمارا کام صرف استہزاء پر محدود ہے، استہزاء کے علاوہ اپنے عقیدے کا اظہار ان کے سامنے ہم کر رہے ہو آمنا کا کہ ایسا نہیں ہے. تو ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں. اب اس میں 3 صورت بیان کی ہے کہ ماقبل کی تاکید ہے، یعنی انا معکم کی تاکید ہے، یا اس سے بدل ہے، یا جملہ مستانفہ ہے. یعنی سوال ہوا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو وہاں جا کر کے آمنا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم تو محض استہزاء کرتے ہیں. تو مستانفہ ہو جائے گا. تاکید کیسے ہوگا کہ دونوں کا مضمون الگ الگ ہے. انا معکم تمہارے ساتھ ہیں اور نہ انما نحن مستہزئون کا مطلب ہم مذاق کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک لازم معنی نکالا کہ جب کوئی کسی دین کا استہزاء کرنے والا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف پر ثابت ہوگا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اسلام کا استہزاء کرنے والے ہیں
تو اس سے یہ اس بات کی تاکید ہو جاتی ہے کہ یہودیت پر قائم ہے اور اس پر پہلے کی طرح اب بھی ہے. تو یہ ماقبل کی تاکید ہے. تاکید کیسے؟ اس کو ظاہر کیا لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه. استخف به معنی استحقره حقیر سمجھنا اور ہلکا ٹھہرانا، اس لیے کہ کسی چیز کو کے ساتھ استہزاء کرنے والا اور اس کا ہلکا سمجھنے والا اس کے خلاف پر مصر ہوگا. تو جب اسلام کے ساتھ استہزاء ہوگا تو خلاف اسلام پر ان کا اصرار ہوگا اور اس پر پہلے کی طرح قائم ہوں گے. یا اس سے بدل ہے. بدل کیسے؟ تو بدل استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جملہ بعض والے کو مضمون کو پورے طور سے واضح نہیں کرتا ہے اور دوسرا اس کو آ کر کے واضح کرتا ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بیان کیا کہ وہ کتاب کامل ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا اور لا ریب فیہ آ کر کے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. تو اب یہاں بھی ویسا ہی ہے. انا معکم جب انہوں نے کہا تو وہاں سے معلوم ہو گیا کہ جو ادھر جا کے کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوگا. اب لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ صاف واضح نہیں ہوتی ہے. تو انما نحن مستہزئون سے واضح کر دیا کہ ہم جو ادھر جا کے کہتے ہیں وہ وہاں استہزاء ہے اور بدل منہ یا اس سے بدل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لأن من حقر الاسلام فقد عظم الکفر، اس لیے کہ جو اسلام کی تحقیر کرے گا تو کفر کی تعظیم کرنے والا ہوگا. تو اس میں یہ بھی معلوم ہوا انما نحن مستہزئون سے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی دین اسلام کا استہزاء کرتے ہیں اور جب اس کا استہزاء کرتے ہیں تو کفر کی تعظیم کرتے ہیں. یہ جملہ مستانفہ ہے. فَكَأَنَّ الشَّيَاطِينَ قَالُوا لَهُمْ لَمَّا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَمَا لَكُمْ تُوَافِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَتَّبِعُونَ الْجِمَالَ. کہ گویا کہ شیاطین نے ان سے کہا جب یہ بولے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا وجہ ہے کہ تم مومنین کی موافقت کرتے ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. تو یہ جواب دیا کہ ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. انما نحن مستہزئون. لفظ استہزاء کو بتایا ہے، اس کا معنی ہے السخریہ والاستخفاف، مذاق کرنا، ہلکا ٹھہرانا. کہا جاتا حزیت سمیہ سے اور فتح سے، حزیہ یحزو اور حزا یحزو فتح سے بھی. حزیت اور استہزأت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، جیسے عجبت اور استجبت. میں نے قبول کیا، میں جواب دیا. اور لفظ استہزاء کی اصل ہے خفت، ہلکا پن. یہ حز سے لیا گیا ہے جس کا معنی القتل السریع، حزا یحزو حزان، جلدی سے قتل کر دینا. تو اس میں خفت، سبکساری اور جلدی کا معنی پایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے حزیہ فلان اذا مات علی مکانہ، یہ سمیہ سے حزیہ فلان اذا مات جو اپنی جگہ دم توڑ دے یعنی جلدی سے مر جائے. اور بولتے ہیں ناقتہ تہزئ بہ، باب افعال سے توزئ ای تسرع و تخف، اخف یخف افعال سے. تو ناقتہ توزئ بہ بولتے ہیں یعنی تیزی سے لے کر کے اور سبکساری سے چلتی ہے. تو تیزی اور خفت کا معنی اس میں ہوتا ہے. اب اس کے رد میں اللہ یستہزئ بہم یہ فرمایا گیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. تو ایک تو یہ کہ استہزاء سے کیا مراد ہے، استہزاء کو ہنسی مذاق کرنا، اللہ اس سے منزہ ہے. دوسری یہ کہ پہلے کے طور پر تو یہ ہوتا کہ جیسے انہوں نے کہا انما نحن مصلحون تو رد میں فرمایا گیا الا انهم المفسدون. اور جب انہوں نے کہا الا انؤمنکم آمن الصفاء تو رد میں فرمایا گیا الا انهم الصفاء ولكن لا يعلمون. تو یہاں بھی ہوتا کہ الا انهم المستهزئ بهم، مگر اس سے الگ یہاں دوسرے طریقے سے فرمایا گیا اللہ یستہزئ بهم. اور فصل کے ساتھ یہ کلام آیا ہے تو اس کی وجہ آگے بیان کریں گے. اب یہ استہزاء کا اصلی معنی مراد نہیں ہے، تو مراد کیا ہے، یہ چار معنی بیان کیے. ان کے استہزاء کا بدلہ دیتا ہے، یا ان کے استہزاء کا وبال انہی پر پلٹاتا ہے، یا ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، یا یہ کہ تمثیل کے طور پر ہے کہ استہزاء والے جیسا معاملہ کرتا ہے. یعملہم معاملۃ المستہزئ. پہلا یجازیہم علی استہزائہم، ان کے استہزاء کو ان کو بدلہ دیتا ہے. اب اس کی تعبیر استہزاء سے کیوں ہوئی؟
تو اس کو کہا کہ استہزاء کے بدلے کو استہزاء سے موسوم کیا گیا، جیسے سیئہ کے بدلے کو سیئہ کہا گیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، تو بدلے میں جو ہوگا وہ تو سیئہ نہیں ہے، مگر اس کی تعبیر سیئہ سے ہوئی، یا تو مشاکلہ کی بنا پر۔ مشاکلہ علم بدیع میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ واقع ہو لفظاً یا تقدیراً، تو دوسرے سے تعبیر کر دی جائے، جیسے دناہم کما دانو، یعنی جزیناہم کما فعلوا۔ تو اب یہاں استہزاء کے ساتھ واقع ہوا تو اسی لفظ سے، حالانکہ یہ استہزاء کا بدلہ ہے، جزا ہے، لیکن جزائے استہزاء کو بھی استہزاء کہا گیا، یا تو لفظ کے ساتھ مقابلے کے لیے، یا مشابہت کی بنا پر، اور لکونہ مماثلا لہ فی القدر، یا اس وجہ سے کہ یہ مقدار میں اس کے مشابہ ہے، کہ جیسے سیئہ کا بدلہ سیئہ ہوتا ہے تو سیئہ اسی کے مشابہ ہے، اسی یعنی پہلے نے جو فعل کیا تو اسی کے فعل کے مشابہ اور اتنی ہی مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیئہ کہا گیا۔ تو ویسے ہی یہاں ہو تو اس میں استعارہ ہوگا کہ مشابہت پائے جانے کی وجہ سے سیئہ کی جگہ سیئہ کا اطلاق کیا گیا، ویسے یہاں مشابہت پائے جانے کی وجہ سے استہزاء کی جگہ جزائے استہزاء کے لیے استہزاء کا اطلاق ہوا۔ دوسرا کہ یرجع وبال الاستہزاء علیہم، رجع لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، اور یرجع بھی ہو سکتا ہے، استہزاء کا وبال انہی پر پلٹاتا ہے۔ تو اب دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے استہزاء کیا اور اس استہزاء پر ان کو جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا باری تعالیٰ ان کو دیتا ہے، یا یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ استہزاء کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کچھ ضرر پہنچانا، تو جو ضرر وہ مومنین کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ مومنین پر ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو انہی پر لوٹا دیتا ہے۔ جسے ایک نے تیر چلایا تو اس کے بدلے میں دوسرا تیر چلایا گیا، تو یہ جزا اور بدلے میں ہوا، اور اگر وہی تیر پہلے پر پلٹا دیا تو یہ وہی وبال کا لوٹانا ہوا، یا یہ کہ استہزاء کا وبال انہی پر پلٹا دیتا ہے، تو ان کے ساتھ استہزاء کرنے والے کی طرح ہوا۔ تیسرا کہ استہزاء کا جو مقصود ہے وہ ہے تحقیر کرنا، تو وہ مراد ہے، اور تسمیۃ المسبب باسم السبب، کہ یعنی استہزاء کرنا یہ سبب ہوتا ہے اور اس کا مقصد ذلیل و خوار کرنا، تو ذلیل و خوار کرنا یہ مراد ہے، لیکن اس کی تعبیر لفظ استہزاء سے ہوئی مجاز مرسل کے طور پر۔ یا یہ ہے کہ غرض کے لحاظ سے دیکھا جائے تو غرض جو ہے ذہن میں پہلے ہوتی ہے، خارج میں بعد میں آتی ہے، جیسے کرسی بنانے کی غرض بیٹھنا، تو بیٹھنا یہ ذہن میں پہلے ہوگا، خارج میں اس کا وقوع بعد میں ہوگا، تو وہ سبب ہوئی، یعنی اس کا تصور پہلے ہوگا اور ظہور بعد میں ہوگا، تو تاخیر اس کا تصور پہلے، اس وجہ سے یہ سبب ہے، اور پھر اس کا وقوع بعد میں ہوا تو مسبب ہے۔ تو اس طور پر جو تحقیر اور حقارت مقصد تھا وہی مراد ہے، کہ استہزاء کا مقصد ہوتا ہے تحقیر، ہوتا ہے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور ینزل بہم الحقارۃ والہوان، یہ ان پر ان کے ساتھ حقارت اور ذلت نازل فرماتا ہے، جو استہزاء کا لازم اور اس کی غرض ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ استہزاء جب پایا جائے گا تو تحقیر پائی جائے گی، تو پہلے استہزاء ہوگا اور لازم تحقیر یہ بعد میں ہوگا۔ غرض کے لحاظ سے دیکھا جائے تو غرض ذہناً پہلے ہوتی ہے اور خارجاً بعد میں ہوتی ہے۔ چوتھا کہ یعاملہم معاملۃ المستہزی، کہ ان کے ساتھ استہزاء والے جیسا معاملہ کرتا ہے۔ دنیا میں تو ان کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری کر کے اور مہلت کے اور نعمت میں زیادتی کے ساتھ استدراج کر کے، کہ ان کو فوراً ہلاک نہیں کرتا ہے بلکہ موقع دیتا ہے، اور نعمت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ حالت تمادی فی الطغیان، سرکشی میں حد سے بڑھنے کے باوجود، یہ دنیا میں ہوگا، کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر احکام مسلمین جاری ہوتے ہیں اور مہلت دی جاتی ہے اور نعمتیں بھی ملتی ہیں، اور آخرت میں تو اس بارے میں حدیث ہے ابن ابی دنیا کی کتاب الشمس میں حسن بصری سے، اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرنے والے ہیں، آخرت میں ان کے لیے
جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا. جب جہنم میں یہ ہوں گے تو دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہلما ہلما آؤ آؤ. یہ دوڑے ہوئے پہنچیں گے تو بند کر دیا جائے گا. پھر مایوس ہو جائیں گے. پھر دوسرا دروازہ کھلے گا تو وہاں بھی کہا جائے گا آؤ آؤ. یہ دوڑے ہوئے پہنچیں گے تو پھر بند ہو جائے گا. ایسے تیسرا کھولا جائے گا یہاں تک کہ اس کے بعد پھر دروازہ کھلتا رہے گا. ہلما ہلما کہا جائے گا اور یہ نہیں جائیں گے. تو یہ آخرت میں ہوگا. اس کو کہا ہے کہ اما فی الآخرہ فبأن یفتح لهم وهم فی النار بابا الی الجنہ. یفتح لهم وهم فی النار بابا الی الجنہ. آخرت میں اس طریقہ سے کہ ان کے لیے اس حالت میں کہ وہ نار میں ہو جنت کی طرف ایک دروازہ کھولے گا. فیسرعون نحوہ تو اس کی طرف بہت تیزی کریں گے بڑھیں گے اور جب اس تک پہنچ جائیں گے سد علیہم الباب دروازہ ان کو بند کر دے گا. اور یہ ہے باری تعالیٰ کے ارشاد فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج ایمان والے کفار سے ہنسی کریں گے. اب دوسرا کہ پہلے کے برعکس پہلے کے برخلاف الا انہم لمحضرون کی طرح نہیں آیا بلکہ اللہ استہزأ بہم آیا. تو اس میں جلالت سے اللہ سے یہ شروع ہوا اور اللہ یہ مبتدا ہے یہ استہزاء خبر ہے. اور جب جملہ فعلی اسمیہ ہو جس میں کہ مسند علیہ مذکور ہو خبر فعلی ہو تو مسند علیہ کو مقدم کرنے سے مسند علیہ مقدم ہو خبر فعلی ہو تو اس سے کبھی حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی تقویت ہوتی ہے. جیسے انا سعیت فی حاجتی میں نے ہی تمہارے کام میں کوشش کی. تو انا مقدم ہوا سعیت خبر ہے. تو یہاں کی اللہ ہی ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتا ہے یعنی استہزاء کا بدلہ دیتا ہے یا حاصل خار کرتا ہے استہزاء جیسے معاملہ کرتا ہے. تو یہاں حصر ہوا کہ اللہ ہی یہ کرتا ہے یعنی مومنین کو اس کے جواب کا حاجت مند نہیں بنایا بلکہ خود ہی اس کا ذمہ لیا. دوسرے کہ عطف کے ساتھ نہیں ہوا کہ واللہ استہزاء نہیں آیا کہ معطوف اور معطوف علیہ میں کوئی وجہ جامع ہوتی ہے کوئی مناسبت ہوتی ہے. تو یہاں عطف نہیں ہوا فصل کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ منافقین کے استہزاء میں اور اللہ کی جانب سے جو استہزاء ہوتا ہے ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں اور اللہ کا استہزاء اس سے بہت بڑھا ہوا ہے. تو یہ دونوں وجہوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے وَإِنَّمَا اسْتُؤْنِفَ بِهِ اس کے ساتھ یعنی جملہ سے یہ لفظ اللہ سے استیناف ہوا اور عطف نہیں ہوا تاکہ یہ بتائے. تو مسند علیہ مقدم اللہ استہزاء اس سے حصر کا فائدہ ہوگا تو یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے بدلہ دینے کا ذمہ لیا اور مومنین کو ان کے معارضے کا حاجت مند نہیں بنایا. ایک دوسرا وَأَنَّ اسْتِهْزَاءَهُمْ لَا يُبْهَ یعنی بغیر عطف کے کو ہوگا اس کی وجہ یہ وَأَنَّ اسْتِهْزَاءَهُمْ لَا يُبْهَ بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ اب ہے یا بہو اب ہے یا بہو کی طرح پرواہ کرنا حیثیت دینا. تو یہ بتانا کہ ان کا استہزاء کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے. ما یفعل اللہ بہم کا کیونکہ چار معنی استہزاء کے بیان کیے ہیں. ایک ہے بدلہ دینا دوسرے وبال انہی پہ پلٹانا اور تیسرا ذلیل و خوار کرنا اور تیسرا مستہزی جیسا معاملہ کرنا. تو ما یفعل اللہ کے تحت سبھی آ جائیں گے اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے استہزاء کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے. یہاں تک ہو گیا. پھر اللہ مستہزئ نہیں فرمایا ان کے کلام میں تو انما نحن مستہزئون اس میں فاعل تھا تو اس کے مقابلے میں یہاں بھی اس میں فاعل آتا لیکن بجائے اس میں فاعل کے فعل مضارع آیا. کیوں کہ فعل مضارع قرینے کے ساتھ استمرار تجددی کا افادہ کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ان کے استہزاء کا بدلہ یا ان کو ذلیل و خوار کرنا یا یہ بار بار ہوتا رہتا ہے. تو یہ فائدہ اس میں فاعل سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ فعل مضارع سے حاصل ہوتا اس لیے بجائے اس میں فاعل کے فعل مضارع استہزاء آیا. اب اس کو لعل سے بیان کیا ہے کیونکہ یہ کوئی منصوص یعنی کہ یہی وجہ ہے اور شاید کہ اللہ مستہزئ بہم نہیں فرمایا کہ ان کے قول انما نحن مستہزئون کے مطابق ہو جائے. ایمان اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی جانب سے استہزاء یحدث حالا فحالا ویتجدد حینا فحینا یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے ایک حال میں یا پھر دوسرے حال میں اور تازہ ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً
اور واقعے کے لحاظ سے بھی اللہ کی سزائیں ان کے اندر ایسی ہی تھیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک بار یا 2 بار۔ اب اس کے بعد یہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔